بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ نے دیکھا ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا زنانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ آپ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں تک کیسے پہنچی۔ آخر آپ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے دہرایا۔ آپ نے فرمایا فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا۔ اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے فرمایا مجھے میرے بھائی حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے۔ اسی مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے اور اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرمایا بے شک اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچا ہے اور اس کے ابن ام بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بچے کے لیے ایک انصار داعیہ کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصے بعد عید رمضان آئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لایا جائے اور حکم دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بچے کو پیار کرے اور داعیہ کو حکم دیا جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے اے مظلوم اے مظلومہ پس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ داعیہ آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو داعیہ نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا میں تجھے حضرت علی امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی خدا را ایسا نہ کر، مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے نہ لے جا، مجھے شرمندگی ہوگی۔ داعیہ اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی کو کافی پیسوں اور اچھے کپڑوں کا لالچ دیا اور کہا تو حضرت علی کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی، اور اگر اس طرح تو عید الاضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ کچھ دوں گی۔ داعیہ اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ داعیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے دریافت کیا تو داعیہ نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی کسی نے وہ الفاظ ادا کیے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے داعیہ کا کلام سننے کے بعد فرمایا تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی، تو نے اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام کا لالچ دیا اور تو مان گئی، اور تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی جس کے حفظ وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد داعیہ گھبرا گئی۔ عرض کی مجھے معاف فرمائیں، اب میں کبھی جھوٹ نہیں کہوں گی۔ آپ حکم دیں تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں گی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تم عید کا انتظار کرو،
جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ بس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن آ گیا۔ دائیا بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائیا نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا، آج میں تجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دائیا نہ مانی۔ دائیا اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو کچھ گزرا ہے میں بیان کروں یا تم کرو گی؟ لڑکی نے عرض کی، میں خود بیان کرتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا، میرا باپ عمر بن سعد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں شہید ہوئے۔ میری ماں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں انتقال کر گئی۔ میں تنہا رہ گئی، ہمسائے کی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میں ہمسائے کے چند انصار و مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی عورت ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی ہماری طرف آئی۔ سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی، آخر مجھ سے ملی، میرا نام دریافت کیا۔ میں نے بتایا میرا نام جمیلہ ہے، میرے باپ عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس بڑھیا نے کہا، ایک شفیق ماں کی طرح تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ اس بڑھیا عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی، میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے اس کا احترام کرتی اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا، اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہ میری خوراک ہے۔ تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی و پرہیزگار ہے، نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہہ دیا، اسے فوراً لے آؤ۔ اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اس صحبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لینے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہا ہی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا، میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے۔ تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔ میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئیں۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے اندر آئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ یہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کہ بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے، یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا، بہن برقع اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے سر کے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ چاہتی ہے بند کر دیا جائے۔ میں دوبارہ بند کر کے اندر کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اسی طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔
میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ خدا کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا، میں کہیں کی نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے خاموشی سے یہاں سے نکل جا۔ اس کی التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ میں اس کے قریب سے روٹ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے مضبوط بازوؤں میں مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا، اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ میں نے قریب پڑی ہوئی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساکت کرنے کا ارادہ کیا مگر خدا کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا۔ اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خوف خدا سے یہ نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اس محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد بے اختیار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں اور آپ کے بھائی بھی سچے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سے دریافت کیا، اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اس مقتول کا خون بہا کچھ نہیں کیونکہ یہ ایک گناہ عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ خدا کے حق کو اس سے طلب کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے داعیہ کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم کھا کر کہتی ہوں، مجھے اس واقعے کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے روضہ رسول کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی بڑھیا کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا سیاہ چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اب مجھے معاف فرمائیں، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ حضرت علی نے دعا فرمائی، اے خدا، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اسے پہلے حال میں پلٹا دیں۔ مگر اس کے چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ملونہ، تو کس طرح تائب ہوئی ہے کہ خدا نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اس بڑھیا کو مدینے سے باہر لے جا کر رجم کریں۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ آنے والی نیو سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔